صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب ندوی مدنی نقشبندی دامت برکاتہم، جناب مولانا نصیر الدین صاحب، جناب قاضی ضیاء الاسلام صاحب، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، یہ بہت ہی مبارک موقع ہے اور مبارک گھڑی ہے اور مبارک پروگرام ہے، مبارک لوگ ہیں، جس میں آج مجھے آپ حضرات کے بیچ میں یہاں اس کینیڈی ہال میں آنے کا اور آپ سے کچھ ملاقات کرنے کا اور کچھ گفتگو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہاں اس بہت ہی پرنور موقع پر میں سبھی کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکالا اور اتنی دیر تک آپ نے ہمارے اکابرین بزرگان دین کو سنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک میسج حاصل کیا ہے جو یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور انسانیت کے درد کے ساتھ دین کی خدمت انجام دیں گے۔ جتنی باتیں یہاں پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور دعوت کی ترتیب کی روشنی میں رکھی گئی ہیں، میں نے بہت ہی غور سے حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کی ترجیح نینی تال، جو پہلے یو پی میں تھی اب اتراکھنڈ میں ہے، جہاں میں نے بی ایس سی ایم ایس سی ایگریکلچر کی تعلیم حاصل کی 1980 to 85، وہاں پر میں اپنے ایک پڑوسی دوست ناصر خان صاحب کے اخلاق سے متاثر ہو کر اور پڑوسی کے حقوق اسلام میں کیا ہیں اس کا مجھے پریکٹیکل عملی طور پر ہمارے ناصر خان صاحب نے جب میرے اوپر اس کا ایکسپیریمنٹ کیا تو مجھے جو اسلام کا سب سے پہلا جو سبق ملا، پہلا جو لیسن ملا، پہلی جو تعلیم ملی، وہ اسلام میں پڑوسی کے حقوق کیا ہیں وہ ملا۔ مجھے توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ رسول کسے کہتے ہیں، میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا، لیکن پڑوسی کے حقوق سے مجھے یہ میسج دیا گیا کہ اسلام میں صرف پڑوسی کے ہی حقوق نہیں ہیں بلکہ تمام انسانوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور تمام انسانوں کے حقوق ہیں۔ انہوں نے میری خدمت کی، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا، اشارے میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کہ 1 سال تک وہ میری خدمت کرتے رہے۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اخلاق سے، محبت سے، خدمت سے اور دین کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، میرے سوالات کا جواب دیتے رہے۔ کبھی انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، کبھی ڈائیلاگ نہیں کیا، کبھی ڈیبیٹ نہیں کیا، کبھی آرگومنٹس نہیں کیے، اور کبھی بھی مجھے انہوں نے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ مجھے مسلمان بنانا چاہتے ہیں، بلکہ 1 سال کے بعد الحمدللہ میں نے خود ان سے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم، میں مسلم بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ 1 سال کے بعد معلوم ہو گیا پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کہ مسلم مینس اوبیڈینٹ ٹو آلمائٹی اللہ، اور اسلام مینس ٹو سرنڈر ون سیلف ٹورڈز دا ول آف آلمائٹی اللہ۔ تو الحمدللہ 1984 میں اسی یونیورسٹی میں جب میں بی ایس سی ایگریکلچر فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت دی، اور میں نے اپنا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم سے محمد عمر رکھا۔ اور اس کے بعد ایک اور وہاں پر بڑا کارنامہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کی توفیق سے انجام پایا کہ میں نے اس یونیورسٹی میں جہاں 99% ہمارے غیر ایمان والے بھائی جن کو ہم نان مسلم کہتے ہیں ان کی ہی میجارٹی تھی، وہاں پر میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد انہی کے ہاتھوں میں نے اسلام قبول کیا۔ آنے والے جمعے میں تو مسجد میں بعد میں گیا، سب سے ملاقات ہوئی، میں نے وہاں پر پہلی فرصت میں اعلان کیا کہ آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اپنے تمام دوستوں کو، تمام یونیورسٹی والوں کو خبر کر دی کہ آج سے میرا نام
श्याम प्रताप सिंह गौतम की जगह मोहम्मद उमर है। मुखालफत हुई, मुकाबले हुए, चैलेंजेस हुए और लोगों ने पीछा किया, मार धाड़ भी की, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, पिस्टल लगाए और धमकियां दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल और एहसान। और ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देते हैं तो इस्तकामत भी देते हैं। हिदायत के साथ इस्तकामत शर्त है। और आज मुझे तकरीबन 30, 32, 33 साल हो चुके हैं। मैं कभी काउंट नहीं करता हूँ अपनी एज को, और अपने कबूल इस्लाम की जो मेरी एज है उसको मैं अमूमन काउंटिंग में नहीं लाता हूँ। मैं तो ये कोशिश करता रहता हूँ कि जितना भी अल्लाह का शुक्राना अदा हो जाए वो कम है, और जो भी दीन की खिदमत हो जाए वो गनीमत है। मेरे भाई बुजुर्गों, मैं फतेहपुर ज़िला कानपुर इलाहाबाद के दरमियान का रहने वाला हूँ। एक राजपूत घराना है, गौतम ठाकुर घराना है। वहाँ जब लोगों को पता चला तो मैंने उन लोगों को बताया कि मैंने इस्लाम किसी लालच में, किसी दबाव में, किसी बहकावे में, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में या किसी शादी की वजह से नहीं, बल्कि इस्लाम एक सच्चा दीन है जिसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन काबिल कबूल है, जो सर्टिफाइड है, जो गारंटीड है, जो दुनिया आखिरत की कामयाबी की गारंटी देता है, वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है। और वो आज 1400 साल से नहीं है, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का दीन यही था। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि लोगों की आंखों पर ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं कि जानना चाहते ही नहीं हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि नहीं, जहां हम पैदा हुए हैं, जिस माहौल में, जिस खानदान में, जिस बिरादरी में, जिस समाज में, जिस फैमिली में, वही कल्चरल वैल्यूज जो हैं, सोशियो कल्चरल वैल्यूज, उन्हीं को उन्होंने धर्म का नाम दे रखा है। जब मैंने थोड़ा बहुत मुताला किया वेदों का, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और गीता, रामचरित महाभारत और इन तमाम धार्मिक किताबों का, तो वहां लिखा हुआ एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सिर्फ एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। और आप ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय एक अल्लाह के, इसका तर्जुमा उनके सामने एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के रूप में अगर पेश करें, और वो तमाम बातें जो तौहीद से, रिसालत से, आखिरत से, यानी वो तारीख के पस मंजर में जो देखने को और पढ़ने को सुनने को मिलती हैं, अफसोस उनको मालूम नहीं है। मेरे भाई बुजुर्गों, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिदायत ये अल्लाह तबारक व तआला का खास इनाम है। अल्लाह जिसको चाहे दे और जिसको चाहे न दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायतनामा बनाया है, तमाम इंसानों की हिदायत के लिए इसको नाजिल किया है। और उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत उनको मिलेगी जो मुत्तकीन होंगे, जो परहेजगार होंगे, जो हिदायत के तलबगार होंगे, जो हिदायत चाहेंगे। दोज हु विल बी क्यूरियस टू गेट गाइडेंस। मेरे दिल में 14-15 साल की उम्र में ये जज्बा कुदरती तौर पे अल्लाह के फजल से पैदा हुआ कि मैं अपने खालिक को, मालिक को, राजी को जानने की कोशिश करूं कि किसने मुझे दुनिया में भेजा है और क्यों भेजा है और मरने के बाद क्या होना है। वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की बात होती थी और मरने के बाद 84 लाख योनियों में आवागमन की बात होती थी, इनकारनेशन की, पुनर्जन्म की बात होती थी, जो मेरी दूर दूर तक समझ में नहीं आती थी। ये अल्लाह का फजल है कि मुझे अल्लाह ने ये एक हमारे मोहसिन जो हमारे दोस्त थे, पड़ोसी थे, उन्होंने इंसानियत की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर, खिदमत की बुनियाद पर इस्लाम को पेश किया। और आज भी मैं शुरू से लेकर आज तक अमलन देखता हूं कि इसकी शदीद ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है कि अगर हम अपने अखलाक से और अपने किरदार से इस्लाम की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा और लोग जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तन मन धन से उस मिशन में, उस काम में लगेंगे। इस बात को मैं अक्सर अपने जहन में रखता हूं कि डायलॉग से, डिबेट से, आर्गुमेंट से, डिस्कशन से अगर वक्त की ज़रूरत है, अगर कोई करता है, बुलाता है, चैलेंज करता है तो उसकी ज़रूरत है, वरना खामोशी खुद अपने आप में एक दावत है। खामोश दावत, अखलाकी दावत, हमदर्दी के साथ उसका अपना एक रंग होता है, एक असर होता है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर होगा और मैं नमाज पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, ज़कात दूंगा, हज करूंगा, इसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस
قرآن اور سنت کی تعلیم کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوگی. اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نے جو سوچا نہیں تھا کبھی، میرے گھر والوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کہاں کہاں اللہ نے پہنچا دیا. میں نے انگلینڈ 18 مرتبہ انگلینڈ جانا ہوا، 4 مرتبہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جانا ہوا، اور افریقہ اور بہت سارے ممالک میں اللہ نے پہنچا دیا. میں نے اس کا تصور نہیں کیا تھا، اور جہاں بھی گیا دین کی دعوت کے ساتھ، دین کے پیغام کے ساتھ گیا. اور اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں اللہ کے جتنا بھی شکرانہ ادا کروں وہ کم ہے. میں اپنی تاریخ میں، اپنی ہسٹری میں جاؤں گا، قبول اسلام کے پورے اس پس منظر میں جاؤں گا تو کم سے کم 2-3 گھنٹے کا وقت چاہیے. اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم سب کا ملا جلا کام ہے. جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا، یہ تمام امت مسلمہ کا یہ یونینیمس یونائٹڈ ایفرٹ ہے جس کو سب کو مل کر کرنا ہے، اور انسانیت کے درد کے ساتھ کرنا ہے، اور انسانی ہمدردی کے ساتھ کرنا ہے. انسان کی فلاح بہبود، ان کے جو ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا سولوشن پیش کرنا ہے. اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ہر سمسیا کا سمادھان ہے. اسلام نے ہر پرابلم کا سولوشن دیا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام تمام انسانوں کا دین ہے، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. قرآن مجید ہدی للناس ہدی للعالمین ہے. اور یہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے، قرآن کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے، نبی کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے، دین کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے. میرے بھائی بزرگوں پیارے دوستوں، ایسا نہیں ہے. اگر صرف مسلمانوں سے ہوتا تو پھر یہ آج کی ڈیٹ میں جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں وہ نہیں آتے. وہ اپنا نام ابھی آپ کے سامنے اگر موقع ہوگا تو آئیں گے آپ کے سامنے. ہمارے ایک بھائی ساتھ میں آئے ہیں، سوربھ دت شرما، جو فرید آباد میں رہتے ہیں، سیکٹر 16 میں سینٹرل گورنمنٹ امپلائی ہیں، نوجوان ہیں. آپ ان کو دیکھیں، 5 سال پہلے وہ ایمان لائے اور آج ان کی کیا پوزیشن ہے. محمد سفیان ہیں. ایسے ہزاروں لوگ ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے توفیق دی ایمان کی، اسلام کی. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور استقامت عطا فرمائے. اسی درد کو جب میں پہلے شروع میں تھا، دلی میں رہا، کشمیر میں رہا، نینی تال میں رہا، سعودیہ گیا، اس کے بعد پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایم ایس سی ایگریکلچر کرنے والا، وہاں سے میں نے یو ٹرن لے کر کے ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں نے جامعہ ملیہ سے کیا، اور وہاں میں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا. اور پھر اللہ کا فضل ہوا کہ مرکز المعارف میں مجھے خدمت کا موقع ملا 16 سال مولانا بدر الدین اجمل علی القاسمی صاحب کے ساتھ، اور پھر علماء کی صحبت میں رہ کر کے ان کا رنگ میرے اوپر الحمدللہ چڑھ گیا. آج میں نے 2010 میں اسلامک دعوت سینٹر، ایک چھوٹا سا ایک ادارہ دلی میں جامعہ نگر اوکھلا میں نے قائم کیا، حضرت مولانا رابع صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی خدمت کی جائے جو ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو مورل سپورٹ، ان کو لیگل سپورٹ. اور یہ بہت ہی اہم ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوٹی ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے. آج کی ڈیٹ میں ایمان لانے والوں کی تعداد انکاؤنٹیبل ہے. وہ بات دوسری ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کتنے مراکز ہیں ہمارے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں جو ادارہ چلتا ہے، کتنے لوگ اب تک اسلام کی گود میں آئے اور کتنے لوگوں کی خدمت ہو چکی ہے. لوگ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایوریج مہینے کے اندر 10 سے 12-15 لوگ آتے ہیں جو لیگل ڈاکومنٹیشن کے لیے آتے ہیں. نوٹری ہے، مجسٹریٹ ہے، قاضی ہے، نیوز پیپر میں کلاسیفائڈ ایڈورٹیزمنٹ ہے، اس کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ لیگل فارمیلٹیز کیا ہیں، لیگل ڈاکومنٹیشن کیا ہے، لیگل سسٹم کیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کا دستور یعنی قانون جو ہے، سمویدھان، اس کا کیا ہے. یہ جاننا ضروری ہے، اور لوگوں کو کی صحیح رہنمائی بھی بہت ضروری ہے. ورنہ لوگ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. الحمدللہ اس سینٹر میں 1000 سے زیادہ لوگوں کے لیگل ڈاکومنٹیشن کی فارمیلٹیز پوری کی گئی ہیں. ابھی آپ آج ہی کی ڈیٹ میں ایک لڑکی سپریا عائشہ نام کی جو ایم ایس سی بی ایڈ ہے کانپور سے، سی جے ایم کوئی یونیورسٹی ہے، چندر شیکھر آزاد یونیورسٹی ہوگی، وہاں سے. اور ابھی اس نے آج کی ہی ڈیٹ میں، اب تو شاید ڈیٹ بھی بدل جائے گی، اس نے ٹائمز آف انڈیا میں جا کر کے اپنا چینج آف نیم، چینج آف ریلیجن کا ایڈ دیا ہے. کل یا پرسوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کلاسیفائڈ کالم میں. ایسے کتنے کیسز ہیں. تو الحمدللہ اس خدمت، ایک چھوٹی سی خدمت میں ہم الحمدللہ اپنے علماء کی سرپرستی میں، بزرگوں کی سرپرستی میں لگے ہوئے ہیں. اور اس بات کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد ہو جو دین قبول کرتے ہیں، دین میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ مورل سپورٹ دیا جائے، لیگل سپورٹ دیا جائے، اور ان کی جو بھی بہتر سے بہتر رہنمائی ہوتی ہے وہ کی جائے. اور اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ایسے لوگ
یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں کے بھی ہیں باہر کے بھی ہیں. ہمارے یہاں اسلامک دعوت سینٹر میں پولینڈ سے, پرتگال سے, جرمنی سے, سنگاپور سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, کتنے ممالک سے لوگ آ کر کے انہوں نے وہاں سے اپنا لیگل اسسٹنس بھی لیا. ان کی میریجز کے بھی معاملات ہوئے, کورٹ میرج کے بھی معاملات ہوئے, اور الحمدللہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مدد فرمائے, استقامت عطا فرمائے, اور اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر جب لوگ آتے ہیں تو ان کی تعلیم اور تربیت کا ایک معاملہ ہوتا ہے, جماعت میں بھیجنا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو حافظ اور عالم بن بھی چکے ہیں اور بن بھی رہے ہیں. یہاں بھی میرے ساتھ جو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک نوجوان عبد الرحمان, جس کا نام پہلے ارجن, دربھنگا بہار کے رہنے والے ہیں, جو جگادری کے ایک دارالعلوم میں حفظ کر رہے ہیں. ابھی ساتھ میں آئے ہیں, تقریباً 7 یا 8 پارے ان کے ہو چکے ہیں, اور عالم بننے کا انشاءاللہ ان کا خواب ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں, یہ اگر ان کو صحیح رہنمائی ملے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ یعنی لوگوں کے لیے نمونہ ہو سکتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ, میں اپنی بات کو اب یعنی اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں, کہ ایسے لوگ اگر ان کی صحیح تعلیم اور تربیت ہو جائے, ان کو اچھا ماحول مل جائے, اچھی سرپرستی مل جائے, تو پھر ان سے ایک دین کی بڑی خدمت ہو سکتی ہے. ان کے گھر میں, ان کے خاندان میں, ان کے رشتہ داروں میں, ان کی برادری میں, ان کے سماج میں وہ خود جا سکتے ہیں. جیسے میں جاتا ہوں, آج میں جب جاتا ہوں فتح پور, اپنے گاؤں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے ننیال میں, اپنے ہزاروں کی تعداد میں, یعنی وہ پوری ایک کمیونٹی ہے. پہلے تو وہ نفرت کرتے تھے, دیکھنا بھی پسند نہیں تھا, بات کرنا پسند نہیں تھا, کھانا ساتھ میں بیٹھ کے کھانا پسند نہیں تھا. لیکن اللہ کے فضل سے, اخلاق اور خدمت کی برکت سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت سے آج وہ مجھے اپنے سر پر بٹھاتے ہیں. نماز کے لیے اگر کمرے میں فوٹو لگی ہوئی ہیں تو وہ بھی ہٹا دیتے ہیں, خود چٹائی لاتے ہیں, کچھ چادریں لاتے ہیں, اور وہ یعنی اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. لیکن اس میں وقت لگتا ہے. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہینڈ ٹو ہینڈ سروس چاہتے ہیں, ہینڈ ٹو ہینڈ ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو جائے, ہینڈ ٹو ہینڈ ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو جائے. اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور اس میں 10 سال 20 سال 50 سال بھی لگ جائیں, اور اسلام اس کی سمجھ میں آ جائے, اسلام سے جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے, اسلام سے جو دوری ہے وہ ختم ہو جائے, اسلام کی غلط فہمیاں اس کی کم ہو جائیں, تو یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دعوت ہے. رہی بات ہدایت, ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس کو جہاں چاہیں گے, جیسے چاہیں گے دے دیں گے. میرے بھائی بزرگوں, ہمارے ہاں ایسے لوگ آئے, ایک لڑکی بنارس BHU کی BSc آنرز کر کے IAS کی کوچنگ کر رہی تھی. اس نے مجھے بتایا, اس کا پورا لیگل ڈاکومنٹیشن ہوا, گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا. اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کیا, اس سے پہلے میں کبھی کسی مسلم سے نہیں ملی تھی. آن لائن آج دنیا گلوبل ولیج کی حیثیت رکھتی ہے, گلوبلائزڈ ہو گئی ہے, ہر چیز ہاتھ پر آ گئی ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم جہاں بھی رہیں دین کے داعی بن کر رہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا, امت مسلمہ کا, اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, تمہارا کام ہی ہے اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک جلسے کو قبول فرمائے. اور ہمارے محترم جناب دوست, بہت پرانے دوست عادل اختر صاحب, اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کے ہمارے تمام AMU کے ساتھی, میں سبھی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کامیاب ترین یہ جلسہ ہے. اور انشاءاللہ یہاں سے جب ہم باہر جائیں گے تو ہم پورے یعنی درد کے ساتھ, پورے ہوش مندی کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ ہم انشاءاللہ انسانیت کی خدمت کریں گے. اور میں آخری الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ ہر انسانیت کی خدمت عین دین کی خدمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو دین کا خادم بنائے, دین کا داعی بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.